میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات جو ہے کنکلوڈ کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی آئینی حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت جعلی مینڈیٹ پہ اور ایک جعلی اسمبلی میں ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس اسمبلی کی عزت کتنی رہی کہ پاکستان تو چھوڑو پوری دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا مثال آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی اسمبلی کے پریمیسز میں اندر اس کے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کرے۔ یعنی یہ کوئی تاریخ نہیں، وہ ادارہ جو سپریم کہلاتا ہے، جو تمام قوانین کا خالق ادارہ ہے، اس ادارے کی پوزیشن انہوں نے یہ رکھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 1 میں یہ بات کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، جو آپ نے اقدامات کی بہت توڑے ہیں، یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے۔ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ FIR کس کے خلاف کاٹتے ہیں اور کتنا جرأت دکھاتے ہیں۔ دوسری بات میں اس میں جو جلسہ ہوا، یعنی قانون بن گیا پٹاپٹ، اور اچھا 7 بجے آپ لوگوں نے جلسہ ختم کرنا ہے۔ میں بلاول بھٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے جلسے جو ہے نا ٹائم کے مطابق ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جو لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لب و لہجہ استعمال ہوتا ہے وہ کوئی قابل گرفت ہوتا ہے؟ اور پھر جو ہے نا کہ چیف منسٹر نے جو اس کے ساتھ بات کی، چیف منسٹر صاحب سے ہم نے کل بات کی ہے، اس نے بہت کیٹیگریکلی کہا ہے کہ اس کا اشارہ جنس کی طرف نہیں تھا کہ وہ کوئی خاتون ہے، اس کا جو اشارہ تھا وہ عہدے کی طرف تھا کہ ایک جو CM وہ خاتون ہو یا مرد ہو۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ جس طرح ظلم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہمارے خلاف جو ہے نا اقدامات کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ ہم جب آئیں گے تو پھر آئیں گے۔ نمبر 2، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ قانون سازی کس بنیاد پہ؟ ٹوٹل مسلم لیگ کے اپنے 17 ممبران منتخب ہوئے جو اوریجنل ہے، اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں۔ میاں نواز شریف خود ہار چکا ہے، ان کی ساری لیڈرشپ ہار چکی ہے، اور اس پہ یہ پورا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اور پھر اس کے پاس پھر نمبر پوری نہیں ہوتی تو ہمارے MNAs کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پھر ہم جا رہے ہیں۔ آپ گئے ہیں، آپ اس سے آگے گئے ہیں کہ آپ اگر ہمارے MNAs کو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، جو ہمارے خواتین کی جو اور ریزرو سیٹیں ہیں، ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نے نہیں کروائی، اسپیکر صاحب نے اس کی نوٹیفیکیشن نہیں کروائی، تو کیا یہ قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، اس کو پیسے دی جائے، کوئی لالچ دی جائے، اور یہ قانون بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارے کوئی MNA آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی اس لیے کرنا ہے تو اس قانون کو کون مانے گا؟ اس کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ بالکل واضح ہے، جمعے کو انشاءاللہ ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے، بالکل واضح اور کلیئر ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے، نہ کسی سے ڈر ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے ہم صرف اور صرف ہمیں پریشانی ہے، تو اس ملک کی پریشانی ہے کہ اس ملک میں اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکی میں اس وقت پولیس کے لوگ جو ہے نا سراپا احتجاج، کبھی اس طرح ہوا ہے؟ بہت افسوس ہے اس پہ، اس کو سیریس لیا جائے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے، جو DA خان میں، یعنی آپ کے خیبر خاص کر جو مرج ایریا ہیں، بھائی آپ سنجیدگی سے بیٹھو اور اس پہ بات کرو، تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھاؤ کہ یہ ملک اور وفاق کے خلاف سازش ہو رہا ہے۔ ہم کسی صورت میں اس ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے نہ جانا چاہتے، ہم اس ملک میں جو نا قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، نمبر 1 مطالبہ ہمارے یہ کہ جتنے غیر قانونی ڈیٹین ہماری لیڈرشپ عمران خان اور جو باقی قیدی ہے اور جو ابھی گرفتار، سب کو رہا کیا جائے اور کیسز ختم کی جائے۔ جو اس وقت بلوچستان کی ایشوز ہے اور لا اور آرڈر کی صورتحال ہے، اس پہ ایک سیریس بیٹھک کی جائے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو انوالو کیا جائے۔ اور تیسرے یہ جو عمر ایوب صاحب نے کہا، ابھی راستہ اور کوئی نہیں ہے،
ہمیں جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے. ملک کی اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بہت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتا دیجیے گا, 2 دن ہو گئے ہیں وہ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی سامنے نہیں آئے. آپ کی کل ان سے ملاقات کی ہے, کہاں پر تھے وہ, کیوں رابطہ نہیں ہو سکا تھا, کیوں ابھی تک؟ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ میں فیصل امین خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا اور ہمارا کام ہوتا ہے ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہر وقت رہتے ہیں. علی امین خان صاحب کو میں ٹرائی کر رہا تھا, وہ اس وقت نہیں مل رہے تھے, رات گئے, پھر ان کے ساتھ رابطہ ہوا. ان کا رابطہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے اور کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مختلف ادارے کے لوگوں کے ساتھ اور حکومت کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز آفیشیل کیپیسٹی میں ہو رہی تھی. جہاں پہ جس مقام پہ تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے, اس لیے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. نیکسٹ کویسچن. یہ بتائیے گا, سر نے بات کی کہ پختونخوا اور بلوچستان میں حالات خراب ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. پختونخوا میں سر آپ کی حکومت ہے, تو آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد شروع کے بعد جا رہے کہ بہت سی چیزیں کنٹرول کریں, تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو مرحوم صاحب ویڈیو آپ دیں گے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ صوبائی حکومت کی ڈومین میں نہیں آتی. سرحدات جو ہے نا وہ پاک کے پاس ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فارن پالیسی یا جو آپ کا ڈیفینس منسٹری ہے اس کے تحت آتے ہیں. اس لیے خیبر پختونخوا اس کے متاثرین میں سے ہے لیکن اس کے پیسر ساز میں سے نہیں ہے. میں یہاں پہ 1 منٹ, یہاں پہ یہ آپ کے سوال کا یہ بھی میں جواب دوں گا. ویگو ڈالے والے ذرا پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور میڈیا کے لوگوں کے خلاف ذرا ان کے پیچھے گھومنا پھرنا اور ریسٹ کرنا چھوڑ دیں اور اس کام پہ توجہ دیں جس کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ ہے پاکستان کے اصلی جو دشمن ہے ان کا تعاقب کرنا. کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام تو زیادہ بہتر ہوگا. کیسر صاحب یہ بتائیں کہ ایک جانب مزاحمت ہو رہی ہے, دوسری جانب جو ہے مفاہمت ہو رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ جلسہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, ان اداروں کے درخواست پر آپ ملتوی کرتے ہیں, اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریزسٹنس آپ شو کرے, تھوڑا ایگریسو جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا, ہم نے عدالت سے کیس فائل کیا, وہاں سے ڈائریکشن آئی, این او سی لے لیا, یعنی کون سا کام جو ہم نے قانون کے خلاف کیا. اچھا ٹائم لیٹ کیا, اب ہم ٹائم نوٹ کریں گے نا کہ دوسری جلسے کرتے کس طرح کرتے ہیں. لاہور میں تمام پولیٹیکل پارٹی جلسے کرتے ہیں, اسلام آباد میں کرتے ہیں, یہ خود لوگ کو لے کے آتے ہیں. کیا یہ عوام پاگل ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سب سے, رکاوٹیں تھی کہ نہیں تھی؟ پورا اسلام آباد اور پنڈی ڈویژن جو ہے نا محصور تھا, عوام کو سزا دی گئی. اور یہ جو آج اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے, سب سے پہلے تو ہم باتیں کریں گے کہ ہمیں بتاؤ کہ تم جو جعلی طریقے سے بیٹھے ہو, کیا تمہاری جو اپنی اوقات ہے وہ کیا ہے؟ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دو دم کسی طریقے سے آپ کو دباؤ لوگے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. نہ دبیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے, کڑے ہیں, کڑے رہیں گے اور کڑے رہیں گے. مولانا صاحب آپ کے ساتھ مولانا نے معافی نہیں مانگی سال کے اوپر. جی آپ بات کر رہے تھے, مولانا صاحب جو ہے وہ ہو گئی ہے بات, اسمبلی میں ہو گئی ہے کہ مولانا آ رہے ہیں, تو کیا وہ حکومت اتحاد میں جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ دیکھیں, ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے مولانا صاحب کے ساتھ. ہماری پچھلی رات بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور لیجسلیشن پہ بھی ہماری کمیٹی بنی ہے, اس کی بھی آپس میں رابطے اور میٹنگز ہو رہی ہے. مجھے امید ہے مولانا صاحب جو ہے نا اس جوڈیشل پیکج میں, جس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمر بڑھائی جائے, اور عمر بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. یہ کسی دوسرے ججز کا جو ہے نا حق مارا جا رہا ہے. اس قسم کی ترمیم کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے. ہمیں اپنے بار سے بھی امید ہے کہ وہ اس کے خلاف قراردادیں پاس کریں گے, نکلیں گے, اور پولیٹیکلی سیاسی طور پر ہم اور ہمارے پاکستانی عوام کی خاطر ہم انشاءاللہ اس کے خلاف نکلیں گے. بہت